آج ہم انشاءاللہ ایموشنز کی بات کریں گے, ایموشنز ان صلاح. ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک دیکھیں آپ کی نماز میں ایموشنز نہیں ہیں, کیونکہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے. The reason we do something very consistently is because of emotions. ایک بندہ بہت کنسسٹنٹلی ایک ٹی وی سیریز دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے ایموشنز انوالو ہو چکے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کی ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہو چکی ہے اس کریکٹر کے ساتھ. لوگ اینیمیز دیکھتے ہیں, رائٹ, دے گیٹ سو انگراسڈ ان دا کریکٹر ان دی اینیمی, دے اسٹارٹ ٹو لو دی کریکٹر سو مچ, ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں, ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. دے وانٹ مس اٹ, دے ویٹ فار اٹ, یعنی وہ ویٹ کرتے ہیں ایک ہفتے بعد ایپیسوڈ آئے گی, وہ بار بار دیکھتے ہیں کب آئی کس ٹائم پہ آ رہی ہے, رائٹ. تو اس طرح کی نماز اسلاف کی ہوا کرتی تھی. دے یوز ٹو ویٹ اگلی نماز کا وقت کب ہوگا, دے یوز ٹو ویٹ, اور چلے جاتے 15 منٹ پہلے چلے جاتے تھے مسجد میں. ٹھیک ہے, آج بھی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں, یہ صرف ہمارے پرانے لوگوں کی بات نہیں ہے. آئی سی سم نمازیز, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جو مسجد میں بہت پہلے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ماشاءاللہ بہت ریگولر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور بڑی محبت سے آتے ہیں وہ. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے کہ بس انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے, ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو چکی ہے نماز کے ساتھ, ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو چکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, ان کے ایموشنز آ گئے ہیں نماز کے اندر. تو دیکھیں, جب تک آپ ڈرائی نماز پڑھیں گے, ڈرائی ہو کے مطلب ایموشنز ہیں ہی نہیں اس نماز میں, تو پھر اس میں جان نہیں آ سکتی اس نماز میں. اب دیکھیں, آپ جب شروع میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے, اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے اس جملے کو کہ واقعی اللہ ہر عیب سے پاک ہے, سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر. وتبارک اسمک, اور حمد بھی اس کی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, حمد بھی اس کی ہے. وتبارک اسمک, اور بابرکت ہے اس کا نام. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. وتعالی جدک, اور اس کی میجسٹی بہت ہائی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اور کوئی بھی اس کی علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ پوری تھیراپی ہے. ٹرسٹ میں آپ ایسے نماز پڑھیں گے آپ کی تھیراپی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر آپ سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ سوچیں آپ کتنے ایموشنز لا سکتے ہیں کہتے ہوئے. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر نماز اس طرح سے پڑھنا شاید مشکل ہو جائے آپ کے لیے. میں آپ کو ٹو بگن ود ایک ٹپ دیتا ہوں. رات سونے سے پہلے 2 نفل اس طرح پڑھا کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں, بہت ٹائم دے کے. فرض نمازیں بھی پڑھا کریں, کوشش کیا کریں, لیکن کم از کم 2 رکعت ایسی پڑھا کریں جس میں آپ فل سیکیور فیل کر کے کھڑے ہوں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اپنے مائنڈ کو, رکوع لمبا کریں, سجدہ لمبا کریں, اور سورہ فاتحہ میں ایموشنز لائیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس میں اب ایکسائٹمنٹ بھی لائی جا سکتی کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جواب دے گا. اسی طرح آپ گریٹفلنس لا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تمام حمد اللہ کے لیے ہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتنے احسانات ہیں میرے اوپر. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی ایسی جگہ نہیں پیدا کر دیا جہاں پہ بہت چیلنجز ہوتے, اللہ نے مجھے دیکھے کتنے کمفرٹ میں پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد کتنے اچھے لوگ رکھے ہیں. بہت سی باتیں سوچی جا سکتی ہیں. پھر الرحمن الرحیم, کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جو بہت ہی رحمان بہت ہی رحیم ہے, وہ میرے گناہ معاف کرے گا. اس میں ہوپ بھی لایا جا سکتا ہے, لو بھی لایا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی میرے گناہ معاف کرے گا. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. تو دیکھیں, یہ ہے وہ طریقہ نماز میں جان لانے کا. ٹھیک ہے, اور نماز کو ذرا بیوٹیفائی کرنے کا انشاءاللہ تعالی, اور اس میں خشیت لانے کا. آپ کو نمبر 1 ٹرانسلیشن پتا ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. نمبر 2 آرام سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, اتنی سپیڈ نہ ماریں. ابن القیم تو کہتے تھے نا کہ گیپ لاؤ ہر جملے میں, الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا سا گیپ لے آؤ. اگین میں کہوں گا کہ ہر نماز ظاہر ہے کہ اس طرح پڑھنا شاید آپ کے لیے اتنا ممکن نہ ہو پائے, لیکن کم از کم دن میں 1 نماز ضرور ایسے پڑھیں تاکہ آپ کو فیل ہو. آپ خود ہی کہیں گے کہ یار واقعی کمال ہو گیا, دس نماز کمپیئر ٹو مائی ادر نماز, زمین آسمان کا فرق. پھر آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ یو آر اسٹارٹنگ ٹو انجوائے یور صلاح.
یو نو کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں, یو نو اللہ سے کنورسیشن ہے, یو نو مجھے امن مل رہا ہے, یو نو میری کاموں میں برکت آنے والا ہے, برکت آنے والی ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایموشنز کو لے کر آئے نماز میں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں انگیج ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ انٹیمیٹ کنورسیشن کر رہا ہے. انٹیمیٹ کا مطلب ہے ویری کلوز کنورسیشن. تو یہ اس کو ذرا فیل کریں کہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے. التحیہ کتنی بیوٹیفل کنورسیشن ہے اللہ کے ساتھ. التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام کے تمام طیب چیزیں, اچھی چیزیں, تعریفیں, ایوری تھنگ گڈ اس فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی آپ پہ سلام ہے. اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر آپ اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور صالحین پر سلام بھیجتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت پارٹ ہے نماز کا, اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, تو اس میں ایموشنز لائے جائیں.